کراچی کے علاقے گولڈن ٹاؤن کی رہائشی دعا زہرا کی گمشدگی اور پھر ان کے منظر عام پر آنے کے بعد بہت سے ایسے سوالات نے جنم لیا ہے جس سے معاملہ مزید پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے۔ دعا زہرا اور ظہیر کا آن لائن گیم سے تعلق بنا جو آگے چل کر محبت میں تبدیل ہوا اور پھر دعا اپنا گھر چھوڑ کر لاہور پہنچ گئی جہاں اس نے ظہیر سے اپنی مرضی سے نکاح کر لیا۔ دعویٰ کیا کہ وہ بالغ ہے اور اس پر کوئی دباؤ نہیں ڈالا گیا۔ یہ سننے میں ایک رومانوی فلم کی کہانی ضرور لگ رہی ہوگی لیکن یہ کیس جتنا سادہ نظر آ رہا ہے اتنا ہے نہیں۔ بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ لڑکی کے منظر عام پر آ جانے کے بعد اب اس کیس کا ڈراپ سین ہو گیا، لیکن اگر دیکھا جائے تو کہانی اب شروع ہوئی ہے کیونکہ اس واقعے نے بہت سے ایسے سوالات کو جنم دیا ہے جس سے گتھیاں الجھتی جا رہی ہیں۔ وائس آف امریکہ نے دعا زہرا اور اس سے ملتے جلتے نمرہ کاظمی کے کیس کو نہ صرف رپورٹ کیا بلکہ یہ جاننے کی کوشش بھی کی کہ معاشرے میں اس طرح کے بڑھتے واقعات کے اسباب کیا ہیں۔ قانون، تعلیم، میڈیا کے شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد اس کیس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا دعا کی واپسی کا اب کوئی امکان نہیں؟ دعا نے ایک ویڈیو بیان میں کہا تھا کہ انہوں نے اپنی مرضی سے ظہیر سے شادی کی اور وہ اسی کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں۔ لاہور کے سیشن کورٹ نے بھی دعا زہرا کو اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کا حق دیتے ہوئے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ اسے تنگ نہ کیا جائے۔ دعا زہرا کے والد سید مہدی کاظمی بتاتے ہیں، کراچی پولیس ٹیم دعا کو لینے کے لیے لاہور گئی تھی جس پر انہیں امید تھی کہ دعا واپس اپنے گھر آ جائے گی، لیکن اس کے بیان کی وجہ سے اس کی واپسی ممکن نہیں ہو سکی۔ دعا کے والد اب قانون کا سہارا لیتے ہوئے لاہور کی سیشن جج کے فیصلے کو چیلنج کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ سید مہدی کاظمی کا یہ بھی کہنا تھا کہ دعا 18 برس کی نہیں ہے تو ان کے کیس میں اب بھی دم ہے۔ اس معاملے پر سندھ کی وزیر برائے بہبود خواتین سہلا رضا کہتی ہیں کہ دعا زہرا کے کیس کے لیے ان کی قانونی ٹیم ہر پہلو سے کیس کا جائزہ لے رہی ہے۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے سہلا رضا کا کہنا تھا، لاہور کی عدالت اور جج کو تھوڑا سمجھنا چاہیے تھا۔ ان کے سامنے جو لڑکی کھڑی ہے اس کی عمر کیا ہے؟ ہم اس کے فیصلے کے خلاف اپیل کریں گے کیونکہ لڑکی کم عمر ہے۔ سہلا رضا کے مطابق اب تک دعا زہرا کی گمشدگی کا مقدمہ درج تھا، لیکن اب چونکہ نکاح نامہ اور لڑکی کا عدالت میں بیان سامنے آ گیا ہے تو ہم نے دعا کے اہل خانہ کو کہا ہے کہ وہ ایک نئی FIR درج کروائے جس میں یہ بتایا جائے کہ لڑکی کو ورغلا کر گھر سے نکالا گیا ہے۔ انہوں نے فیڈرل شریعت کورٹ کے 2021 کے قانون کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ 18 برس سے کم عمر میں شادی نہیں ہو سکتی۔ ان کے بقول یہ شادی خلاف شریعت ہے۔ اب یہاں پر یہ سوال اٹھتا ہے کہ کم عمر کی شادی پر پاکستان کا قانون کیا کہتا ہے؟ سپریم کورٹ کے وکیل شعیب اشرف کے مطابق پاکستان میں صرف سندھ ہی ایک ایسا صوبہ ہے جہاں کم عمر کی شادی کے خلاف قانون موجود ہے جس کی روح سے 18 برس سے کم عمر لڑکا یا لڑکی کی شادی ممکن نہیں۔ اگر اس قانون کے خلاف جا کر شادی کرائی جائے تو اس میں فراقین کو 3 سال کی سزا ہو سکتی ہے۔ تاہم بلوچستان اور پنجاب میں شادی کی عمر کی حد 16 برس ہے۔ لاہور کی عدالت کے فیصلے پر شعیب اشرف کا کہنا ہے کہ پاکستان میں بعض ججز فقہ کو قانون سے بلا سمجھتے ہیں اور پھر اپنے ایمان کی روح سے فیصلے دیتے ہیں، جبکہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ نکاح خواں بھی شادی کے لیے بلغت کو اہم سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نکاح ہو گیا ہے اور لڑکی بلغت کے اعتبار سے بالغ ہے۔ شعیب اشرف کے مطابق دعا زہرا کے کیس میں اگر لڑکی 14 سال کی ثابت ہو جاتی ہے تو یہ شادی تو پنجاب میں بھی جائز نہیں ہوگی جہاں عمر کی حد 16 برس مقرر ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر لاہور کے سیشن کورٹ کا فیصلہ چیلنج کر دیا جائے اور لڑکی بعد میں یہ بیان دے کہ اس نے یہ اقدام کسی دباؤ میں آ کر لیا ہے جس میں اس کی مرضی شامل نہیں تو پھر تنسیخ نکاح کے لیے لڑکی کو مقدمہ دائر کرنا پڑے گا۔
ماہر قانون ایڈوکیٹ ضیاء ایوان کے مطابق ان کا خیال ہے کہ جو مذہبی حلقے بلغوت کو بنیاد بنا کر اس کا حوالہ دیتے ہیں وہ قوانین سے متصادم ہیں۔ ان کے بقول ہم بلغوت کو بچے کی جسمانی تبدیلی مانتے ہیں، یہ اس کی ذہنی بلغوت نہیں ہے، اس لیے شادی کی 18 برس حد رکھی گئی ہے۔ دعا زہرا کیس میں بھی کافی ایسے پہلو نکلتے ہیں کہ یہ شادی غیر قانونی ہے۔ لڑکیوں کی شادی کے لیے کم سے کم عمر مقرر کرنا اسلام کے خلاف نہیں۔ ضیاء ایوان کے مطابق چونکہ نکاح پنجاب میں ہوا ہے تو وہاں کے چائلڈ میرج قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے۔ لڑکی اور لڑکے کی عمر کا تعین اور ثبوت کے بغیر نکاح کیسے پڑھایا گیا؟ لیکن یہاں ایک اور اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ پاکستان میں ہر بچے کا بے فارم نہیں اور وہ نادرا میں رجسٹر نہیں، جبکہ نکاح خواں بھی کسی قانون کو ماننے کو تیار نہیں ہیں اور نکاح پڑھا دیتے ہیں۔ دوسری جانب جینڈر اسٹڈیز کی ماہر سید نیاب بخاری نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ان بچوں کی عمریں انتہائی کم ہیں اور ان کے پاس تو شاید اتنے پیسے بھی نہ ہوں کہ یہ ایک شہر سے دوسرے شہر سفر کر سکیں اور شادی کے سارے انتظامات کرتے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہاں یہ بھی سوال ہے کہ لڑکے کا خاندان کہاں ہے؟ کیا یہ مناسب نہیں تھا کہ جب لڑکی ان کے گھر پہنچ گئی تھی تو وہ خاموشی سے دعا کے والدین سے رابطہ کرتے اور کہتے کہ ان بچوں سے نادانی ہو گئی ہے، آپ بچی کو لے جائیں۔ یہاں یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ خبر دیتے وقت بہت غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا گیا۔ دعا زہرا کا کیس جو کہ سوشل میڈیا کے ذریعے منظر عام پر آیا تھا تو تمام چینلز اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ایک دوسرے پر بازی لے جانے میں مصروف نظر آئے۔ پل پل کی رپورٹنگ، بریکنگ نیوز کے ساتھ سوشل میڈیا پر خبریں تصاویر گردش کرنے لگیں، یہاں تک کہ کچھ یوٹیوب چینلز نے تو کلک بیٹس کے لیے ایسی سطریں بھی لگائیں کہ ان کی ویڈیو بس دیکھی جا سکے۔ ان سب میں جب دعا کا مبینہ نکاح نامہ سامنے آیا تو وہ تمام لوگ جو اس کی گمشدگی کے لیے مہم چلا رہے تھے، انہیں یہ تاثر ملا کہ ان کی کوششیں رائگاں گئیں۔ دعا نے اپنی مرضی کرتے ہوئے والدین کا نہیں سوچا اور پھر ایسا بھی دیکھنے اور پڑھنے کو ملا جس سے یہ محسوس ہوا کہ تمام تر قصور لڑکی کا ہے۔ صحافی ندى فاطمہ سمیر کے مطابق اگر آپ میڈیا کو دیکھیں تو اس پر بچوں کے لیے کوئی مواد نظر نہیں آتا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسے پروگرامز بنائے جائیں جو بچوں کے مسائل اور ان کے مزاج سے مطابقت رکھتے ہوں اور اس کی ٹارگٹ آڈینس والدین ہوں۔ ہمیں ٹیکنالوجی کو الزام نہیں دینا چاہیے کیونکہ اس کے بغیر گزارا نہیں۔ یہاں پر یہ سوال اٹھتا ہے کہ پاکستانی ڈرامہ اپنے ملک کی عورتوں کے لیے کیا کر رہا ہے؟ ایک اور صحافی زہرا صلاح الدین کا کہنا ہے کہ میڈیا پر چلنے والی یہ بریکنگ کہ لڑکی نے اپنی مرضی سے شادی کر لی ہے، اس خبر کو دیتے وقت بہت ہی غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا گیا ہے، کیونکہ لڑکی کے خاندان کی جانب سے دستاویز ثابت کر رہی ہیں کہ وہ بچی کم عمر ہے۔ ان کے مطابق ایسی خبریں نشر ہونے سے دیکھنے والوں کا ذہن بدل گیا ہے اور لوگ اب اس لڑکی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ ایسی رپورٹنگ کرنے سے گریز کرنا چاہیے تھا، بلکہ پیمرا کو اس پر ایکشن لینے کی ضرورت ہے۔ دعا زہرا کیس میں میڈیا کے کردار پر صحافی جلیلہ حیدر کہتی ہیں کہ سب سے پہلے معاشرے سے اس سوچ کو ختم ہونا چاہیے کہ پسند کی شادی کرنا بری بات ہے۔ دوسری یہ سوچ ختم ہونی چاہیے کہ اگر کوئی کم سن لڑکی یا لڑکا گھر سے بھاگ کر جائے تو ان کا کردار داغدار ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میڈیا میں بچی کو اس طرح پیش کیا جا رہا ہے کہ جیسے وہ ایک بری لڑکی ہے۔ جس طرح بریکنگ کر کے اس کی ایک خبر کو پیش کیا گیا، اس لڑکی کی زندگی پر انتہائی منفی اثرات مرتب ہوں گے کیونکہ یہ بچی باشعور نہیں اور ابھی بہت سے محرکات کا سامنے آنا باقی ہے۔ یہاں پر یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا سوشل میڈیا نوجوانوں کے ذہن متاثر کر رہا ہے؟ دعا کے والد نے اس بات کی تصدیق کی تھی کہ ان کی بیٹی آن لائن گیمز کھیلا کرتی تھی اور اس کی گیم آئی ڈی سے ظاہر کی چیٹ برآمد ہوئی ہے۔ دعا کے والد کے مطابق وہ ظہیر احمد نامی لڑکے کو جانتے تک نہیں تھے اور جب وہ میڈیا پر آیا تو ہی انہوں نے اسے دیکھا۔ انہیں یہ تب معلوم ہوا کہ
जब कानून नाफज करने वाले अदारों की मदद से गेम की हिस्ट्री सर्च की गई तो उस लड़के की आईडी निकली। उनके बकौल मुझे तो ये पता भी नहीं था कि इस गेम में मैसेजिंग सर्विस भी है। मुझे एजेंसी ने बताया कि इसमें तो कॉलिंग की भी सहूलत मौजूद है। इस मामले पर सहाफ़ी फैसल अजीज़ कहते हैं कि वालिदैन को बच्चों की सरगर्मियों पर नज़र रखनी चाहिए कि वो क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं और क्या देख रहे हैं। जबकि सहाफ़ी उज़्मा करीम कहती हैं कि आज का बच्चा एक अलग सोच रखता है। हमें इस नस्ल के जहन और सोच को समझने की ज़रूरत है। जब हम इन बच्चों को नहीं समझ पा रहे तो बच्चों से कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि वो हमें समझ सकते हैं। उनके बकौल ये कहना बहुत आसान है कि हमारे बच्चे हमारे दोस्त हैं, वो हमसे तमाम बातें कर सकते हैं। हकीकत में ऐसा नहीं होता। ज़रूरत है कि बच्चे जो कर रहे हैं आपको उनकी सरगर्मियों पर नज़र रखने के लिए उनके जैसा ही बनना पड़ेगा। आप जितनी तनकीद कर लें लेकिन उस सोशल मीडिया के बगैर आज के बच्चे की ज़िंदगी मुमकिन ही नहीं। यहाँ पर यह सवाल भी उठता है कि दुआ ज़हरा और नम्रा काज़मी केस के इस अहम मोड़ में कम उम्र बच्चों के ऐसे फैसलों का मुस्तकबिल क्या होगा। पेशावर यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ बेस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़ के प्रोफेसर डॉक्टर जमील अहमद चतराली कहते हैं, अगर ये तस्लीम कर लिया जाए कि ज़हरा और ज़हीर दोनों 18 बरस के हैं और अपने शादी का फ़ैसला करने के हकदार थे, अगर मुस्तकबिल में इनके दरमियान कोई चपकलस होती है तो क्या रियासत में अटालट फ्रेंचाइज का मगरबी तस्वर है या इस तरह का कोई निज़ाम मौजूद है जहां बच्चा या बच्ची की नाराज़गी के बाद ख़ानदान के बाद उनका कोई और ठिकाना हो। यहाँ पर ख़ानदानों पर इन्हिसार करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि रियासत की ये ज़िम्मेदारी होनी चाहिए कि निकाहनामे में शनाख्ती कार्ड के अंदराज को लाजमी करार दे ताकि कोई निकाह ख्वाह शनाख्ती कार्ड के बगैर निकाह ना पढ़ाए। डॉक्टर जमील अहमद चतराली ने कहा कि यह वाक़या सोशल मीडिया की ज़ेरे असर हुआ है और यहाँ दोनों बच्चों के वालिदैन को ये तस्लीम करना होगा कि गलती हुई है। इन मसालों से रियासत को सीखना पड़ेगा कि ऐसे वाक़यात पर काबू पाने के लिए कानून साजी की जाए।